کہتا ہوں دنیا میں کسی حدیث کی کتاب سے باسند حسن لغیرے ہی نکال کر دکھلا دو، ہم تب بھی تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن قیامت کی دیواروں تک کوئی صحیح سند اس کی پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو دوسرے لوگ آپ کو بات نہیں کرنے دیتے۔ آپ نے ختم نبوت کا چور دروازہ کھولا کہ جب امام جو ہے وہ نبی سے اونچا ہو سکتا ہے تو پھر امامت کا دعویٰ جو ہے نا اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرنا کون سا مشکل رہ جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کو یہیں سے تو مواد ملا، تو امامت کا قول بھی اسی نے اختیار کیا، اور ساتھ کہتا ہے وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ آدَائِهِ، اور حضرت علی کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار بھی اسی نے کیا۔ وہ صحابہ کو حضرت علی کا دشمن بنایا نا پہلے کہ وہ غاصب ہے، پھر تبرہ کرنا بھی عبداللہ بن سبا نے کھولا۔ آج جو ان کی اتنی لمبی زبانیں کھلتی ہے، سیاہ دل والے سیاہ زبانوں سے جو صحابہ پر تان کرتے ہیں، یہ پیچھے عبداللہ ابن سبا کی زبان لگی ہوئی ہے، یہ اس یہودی کی زبان لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے کشف الغمہ کے اندر بھی اور ان کی کئی ایک کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہمارے مخالفین یہاں سے ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ جو رافضیت ہے یہ یہودیت سے نکلی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ائمہ میں سے ابن قتیبہ دیناوری نے اپنی کتاب المجالسہ میں اور المجالسہ میں، اور اس کے ساتھ علامہ سیوطی نے مفتاح الجنہ میں یہ بات ذکر کی، کسی جگہ پر کچھ زندیق روافض کٹھے ہو گئے، اور ان زندیقوں نے کیا پلان بنایا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ ایک حرکت نہ کرنا، اگر تم مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی دو گے مسلمان تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس لیے کہ مسلمان جتنا بھی بد عمل کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پسند نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، بلکہ گستاخ رسول کا خاتمہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، واحد اہل الحدیث ایسے ہیں جن کے نزدیک گستاخ رسول کی دنیا میں کوئی معافی نہیں ہے، اس کی سزا قتل ہی ہے، وہ توبہ بھی کرے تب بھی واجب القتل ہے، اس کا معاملہ باقی اللہ کے ساتھ۔ ایک دفعہ یہ آسیہ مسیح کا جب کیس آیا قادسیہ میں، تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا، شیعہ بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، جماعت اسلامی کی بھی تھے، اور اہل حدیث بھی تھے۔ مجھے حکم ملا کہ اہل حدیث کا نقطہ نظر آپ نے پیش کرنا۔ خیر میں وہاں گئے، بڑے بڑے مفتی تھے ان کے، مفتی محمد خان قادری ایک بڑا معروف نام ہے جو 200-250 کتابوں کا مؤلف ہے۔ میں نے وہاں پر یہ بات ذکر کی کہ الحمدللہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہوئے اگر کوئی غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو واجب القتل ہو جاتا ہے، جبکہ پرانے علماء احناف نے تو ہمارا ساتھ نہیں دیا، بعد والوں نے ایک دو نے ہمارا ساتھ دیا، چونکہ کٹھے تھے نا سارے، میرا خیال تھا کہ چلو میں باس سمیٹوں، سب کو جمع جو کرنا ہے، کیونکہ علامہ شامی نے اور اس سے پہلے علامہ بدر الدین عینی نے، میرے پاس ہے بیٹھ جاؤ، علامہ شامی اور اس سے پہلے علامہ بدر الدین عینی، یہ دو انفیوں میں نام آئے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ریاست میں رہ کر یہودی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں فقہ حنفی کی اٹھا کر دیکھ لو، قدوری سے لے کر بڑی کتاب ہدایات تک کتاب و سیر میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی ذمی جو یہودی عیسائی ٹیکس دے کر مسلمانوں کے محتاط رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے تو اس کا عہد نہیں ٹوٹتا، واجب القتل نہیں ہوتا۔
مفتی محمد خان قادری بول پڑا، کہنے لگا ہمارے ساتھ شیخ ابن تیمیہ نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ شیخ کا جو لفظ ہے نا، یہ عزت کے لیے نہیں ہمارے بزرگوں کے لیے بولتے۔ بریلویوں کے ہاں جو مخالف طبقے کا عالم ہوتا ہے نا، اس کو شیخ کہتے ہیں۔ یہ غلام طور سعیدی نے اپنی تفسیر تبیان میں بھی شرح صحیح مسلم میں کئی جگہ ذکر کیا۔ بہرحال کہنے لگا شیخ ابن تیمیہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں نے کہا مفتی صاحب مجھے یہ بتاؤ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس کے لیے تلوار ہے، اس کا علاج اور کچھ نہیں ہے۔ اس کتاب میں امام ابن تیمیہ نے جو تمہارے مذہب کے دلائل پیش کیے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو فقہ حنفی کی کتابوں میں ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک دلیل امام ابن تیمیہ کی زندگی کے آخری لمحے تک فقہ حنفی کی کوئی ایک کتاب مجھے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ ایسا بندہ واجب القتل نہیں ہے، میں امام ابن تیمیہ کی طرف سے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ چپ ہو گیا مفتی۔ 2 دن بعد مجھے پیغام آیا، اس نے کہا میں نے اس جوان کی بات سن کر اپنا موقف تبدیل کر لیا، آج کے بعد میرا بھی وہی ہے جو امام ابن تیمیہ کا ہے۔ اور کمال ہے یہ امام ابن تیمیہ کی بات بھی، اور کرامت کہتا ہوں ان کی، کہ ان لوگوں کے پاس جو گستاخ کہتے زبانیں نہیں تھکتی، اس موضوع پر کوئی مفصل کتاب ہے ہی نہیں، اور ان کو بھی ہماری کتاب کا ترجمہ کر کے چھاپنا پڑا۔ یہ امام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے نا الصارم المسلول علی شاتم الرسول، بریلویوں نے اعجاز جنجوہ ایک پروفیسر ہے ان کا، اس نے اس کا ترجمہ کر کے فیصلہ آباد سے ڈجکوٹ روڈ پر جو مکتبہ نوریہ رضویہ ہے وہاں سے اس کو شائع کیا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ کے بڑے قصیدے پڑھے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس موضوع پر ابن تیمیہ جیسی اس نے لکھا ہے یہ آخری، اس سے بڑھ کر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر اور گستاخ کے بارے میں کتاب اتنی نہیں لکھی، یہ آخری حد ہے امام ابن تیمیہ کی کتاب۔ تو اہل حدیث تو گستاخ کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ گستاخی اللہ کے نبی کی، صحابہ کی، ائمہ اہل بیت کی، یہ ساری کی ساری یہودیت کی طرف سے آئی ہے۔ تو کشف الغمہ وغیرہ میں بھی، ہاں رجال کشی وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اصل جو رافضیوں کی ہے وہ کہاں سے نکلی ہے؟ یہودیوں سے۔ تو وہ کچھ زندیق جمع ہو گئے جو میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دو، تو کسی سیانے نے ان میں سے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو گالی نہ دینا ورنہ مسلمان تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا اگر مسلمانوں کے نبی کو ستانا ہے، گالی دینی ہے، تو پھر کہتا ہے مثل مشہور ہے، پڑوسی کو تنگ کرنا ہو اسے کچھ نہ کہو، اس کے کتے کو مارو اور خود ادھر ادھر ہو جائے۔ جب اس کے کتے کو تکلیف ہوگی تو پڑوسی کو خود تکلیف ہوگی۔ یہ اس خبیث نے مثال دے کر کہا مسلمانوں کے نبی کو تنگ کرنا، نبی کے صحابہ کو گالی دو۔ جب صحابہ کو برا بھلا کہو گے تو مسلمانوں کے نبی کو خود تکلیف ہوگی۔ یہ تو قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں منافقوں کا جب تذکرہ آیا قرآن میں پہلے پارے میں ہی، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان نفاق والے اندر جنہوں نے کفر چھپائے ہوئے ہیں ان سے کہا جائے اس طرح ایمان لو کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ رسول اللہ پر جو لوگ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ سفہاء اور بے وقوف ایمان لائے؟ صحابہ کو بے وقوف کنہوں نے کہا؟ منافقوں نے۔ قرآن بتا رہا ہے نا پہلا پارہ، کنہوں نے کہا؟ منافقوں نے، زبان پر اسلام کا کلمہ اور اندر کفر۔ اس بات کا جواب اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دلوایا کہ میرے نبی تو کہہ دے یہ بے وقوف ہے، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے، بلکہ اللہ نے خود جواب دیا، اللہ خبردار
ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو سفہاء اور بیوقوف کہنے والے حقیقت میں خود بیوقوف ہیں۔ رب ان کالے دلوں والوں کو بیوقوف اور کم عقل اور قلیل الرائے کہتا، ان کے اندر اپنی عقل بھیجے میں کوئی چیز نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کوفہ کے باہر مسجد میں کیا کہہ رہے تھے؟ علی انت ربنا وخالقنا ومالکنا ورازقنا، تو ہمارا رب ہے، میں پیدا کی تو نے کیا ہے، تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ لوگو یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما انا عبد مثلکم، جیسے تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں۔ آکلو کما تاکلون واشربو کما تشربون، جیسے تم کھاتے ہو میں بھی اسی طرح کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو میں بھی اسی طرح ہی۔ اور ایک روایت میں آکلو طعام کما تاکلون، جیسے غلہ اناج تم کھاتے ہو میں علی بھی غلہ اور اناج ہی کھاتا ہوں، تم بھی مشروبات پیتے ہو میں علی بھی مشروبات پیتا ہوں۔ جو مشروب پیتا ہو، جو کھانا کھاتا ہو، وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ آپ سن رہے تھے نا چیمہ صاحب سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسائیوں نے کیا کہا؟ مسیح بن مریم اور مریم علیہ السلام دونوں ماں بیٹا الہ اور معبود ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ عیسیٰ الہ ہے نہ مریم الہ ہے۔ دلیل کیا تھی؟ اللہ نے کوئی فلسفہ اور منطق نہیں بیان کیا، کوئی باریک بات نہیں کی، بالکل موٹی سی دلیل جو ہر بندے کے بھیجے میں اور عقل میں اترنے والی ہے۔ کیا دلیل دی؟ کانا یاکلان الطعام، دونوں الہ نہیں، دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ حاجت مند ہوتا ہے، جو حاجت مند ہوتا ہے حاجت روا نہیں ہوتا، اور جس کو خود حاجت لائق ہو جائے وہ کسی کی حاجت پوری نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے بتایا کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ حاجت روا نہیں ہے، حاجت مند ہے۔ علی کہتے ہیں میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہیں روزی نہیں دیتا، اس لیے میں تو خود کھانا کھاتا ہوں۔ کھانا کھانے والا وہ الہ نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا۔ مولانا محمد شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو کھاتا ہے پھر کھانا کھا کے حاجت پوری کرتا ہے تو پھر اس کو ایک اور حاجت لگ جاتی ہے، پھر وہ لیٹرین جاتا ہے نا، اگر وہ حاجت پوری کرنے کے لیے پھر جو کھا پی کر اندر بسایا ہوتا ہے نا، نکالنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار دعا سکھائی کھانے کے بعد، کئی دعائیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اطعم جس نے کھانا کھلایا، وسقا اور پلایا، وصوغہ اور یہ جو اندر نظام انہضام بنایا نا اس میں کھانے پینے کو برابر کیا، وجعل لہ مخرجا اور پیچھے اللہ نے ایک راستہ بنا دیا کھانے کے نکلنے کا۔ جس کا کھانا نہ نکلے بڑے سے بڑا پیر اور سے پوچھو پھر سار پکڑ کے بیٹھے کیا ہوا حضرت جی؟ قبض ہو گئی ہے اور دماغ کو گیس ہو رہی ہے، کھانا نہیں نکل رہا، وہ حاجت روا بیچارہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں الہ نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں، خالق نہیں ہوں، رازق نہیں ہوں، اس لیے کہ میں خود کھاتا اور پیتا ہوں۔ اور جب سمجھایا نا وہ پھر بھی نہ مانے، چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر پکڑ کے لائے گئے، پھر سمجھایا، پھر وہی بات ہی کہی۔ سمجھنے والا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، حضرت علی سے محبت کرتے حضرت علی کی بات مانتے، مسئلہ تو مسلمانوں کے عقائد بگاڑنا تھا، یہودیت کو رائج کرنا تھا۔ 3 دن لگاتار سمجھایا، نہیں مانے۔ کمبر غلام کو بلا کر کہا خندق کھدواؤ اور آگ جلا کر ان سب لوگوں کو آگ میں ڈال دو۔ اور دوسرا خلافت والا مسئلہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
ہمارے ہاں تو بے شمار دلائل ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو خلافت دی گئی وہ صدیق اکبر ہی ہیں۔ انہوں نے تو سمجھا ہوا نا کہ امامت اور خلافت کا مرتبہ وہ اللہ کی طرف سے تعین ہوتا ہے، جس کو اللہ امام بنائے وہ امام ہوتا ہے اور کوئی امام نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ شیعہ حضرات کی بڑی معروف ترین کتاب نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں حضرت علی کا ایک خط ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، خط میں کیا لکھا؟ معاویہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ مجلس شورا مہاجرین اور انصار کی ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، مہاجرین اور انصار اگر کسی بندے پر متفق ہو کر اس کو اپنا امام چن لیں، كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ حضرت علی سمجھتا ہے کہ یہ مشاورت کے ساتھ خلافت ہے، جس کو مہاجر اور انصاری مل کر اپنا خلیفہ چن لیں وہ رب کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ابو بکر و عمر کو کنہوں نے چنا؟ مہاجرین اور انصار نے، اور حضرت علی خود ان کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول میں ایک حدیث مستدرک حاکم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام حاکم حدیث لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں لما وضع عمر بن الخطاب علی سریرہی، جس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخم لگے ان کو ان کی چارپائی کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور فرمایا ان کنت لأظن ان یجعل اللہ تعالی مع صاحبیک، علی کہتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں عمر، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جگہ دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیوں کہا؟ کہتے وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ أَنْ أَسْمَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا۔ آپ کیا کہتے تھے؟ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَدَخَلْتُ أَنَا ابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر۔ علی کہتے ہیں میں نبی پاک کی زبان سے بہت دفعہ سنا کرتا تھا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پہ داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے۔ اللہ کے نبی اپنا ذکر کرتے تھے اور اپنے ذکر کے ساتھ ابو بکر اور عمر کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آجو شیخ آجو، بس میں ختم کرنے والا ہوں آج۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دفعہ سنا کرتا تھا، آپ جب اپنے کہیں داخل ہونے کا، نکلنے کا، جانے کا ذکر کرتے، ساتھ ابو بکر اور عمر کا بھی ذکر کرتے، مجھے یقین ہو گیا جہاں اللہ کے نبی ہوں گے وہاں ابو بکر اور عمر بھی ہوں گے۔ اور آج دیکھ لیں آپ جہاں رسول پاک آرام فرما ہیں، سیدنا ابو بکر بھی وہاں ہیں، سیدنا عمر بھی وہاں ہیں۔ اور آخری بات، وہ جو خبیث عورت نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جوڈیشری نے انصاف نہیں کیا، بی بی کو حق نہیں دیا، چلو حضرت ابو بکر نے بھی نہ دیا، عمر نے بھی نہ دیا، عثمان نے بھی نہ دیا، پھر خلافت کس کے پاس آئی؟ جناب علی کے پاس۔ تو حضرت وہ جائیداد غیر منقولہ تھی، زمین تھی، فدق کی بستی میں ایک باغ تھا، کہیں اٹھا کر جانے والا تو نہیں تھا، تو علی قبضہ کر لیتے، میری بیوی کا میں وارث ہوں اس کا، کیوں نہیں لیا حضرت علی نے؟ ان کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، زمام اقتدار حضرت حسن کے ہاتھ میں تھی،
حضرت حسن نے بھی نہیں قبضہ جمایا. اگر وہ سمجھتے کہ یہ ہماری وراثت ہے تو حق نہ لے لیتے کہ چلو پہلوں نے غصب کیا ہوا تھا اب ہماری حکومت ہم اپنا لے لیتے. اور علی زین العابدین کے بیٹے امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، امام زید بن علی کہتے ہیں لو کنت مکان ابی بکر لا حکمت فی فدک ما حکم بہ ابو بکر. اگر ابو بکر صدیق کی جگہ پر میں خلیفہ ہوتا میں بھی فیصلہ فدق کے متعلق وہی کرتا جو صدیق اکبر نے کیا. یہ امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ السنن الکبریٰ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. امام ذہبی نے المہذب میں اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں اور امام صفصفدی نے الوافی بالوفیات میں، کبار ائمہ حدیث نے کئی اسانید کے ساتھ امام زید سے نقل کیا ہے. وہ تو خانوادہ اہل بیت ہے نا آپ کے گھر، تو اہل بیت تو مدعی نہیں. اب جو چوڑا چمار ہے وہ اٹھ کے وارث بنا بیٹھا. جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ حضرت علی نے کیوں نہیں لیا، اس کا ایک جواب دیتے ہیں. ان کی ایک مناظرے کی کتاب ہے شریف مرتضیٰ العلم الہدا، اس کو کہتے ہیں شافی. کہتے ہیں انہوں نے جواب یہ دیا ہے مولا علی نے کہا میں اس لیے نہیں لے رہا، میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں علی نے جو وارث تھے اللہ پر چھوڑ دیا، آپ تو غیر وارث ہیں، آپ کو کیا مصیبت ہے؟ آپ بھی اللہ پر چھوڑ دیں، جن قیامت کے فیصلہ ہو جائے گا. وہ اللہ کے رسول بھی ہوں گے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ، دونوں وزیر بھی آپ کے ہوں گے. اور یہ ابو بکر وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علی کی حدیث حق میں ہے. علی کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ایک طرف میں تھا آپ کے ساتھ، ایک طرف ابو بکر تھا. اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر اور علی تم دونوں میں ایک کے ساتھ جبرائیل ہے ایک کے ساتھ میکائیل ہے. یہ امام حاکم اپنی مستدرک میں صحیح سند سے حدیث لائے. تو علی بھی ہوں گے، فاطمہ تو زہرا بھی ہوں گی، حسن و حسین بھی ہوں گے، جمیع صحابہ بھی ہوں گے جنہوں نے حضرت علی کو رشتہ لے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ 43 نمبر جلد بہار الانوار مجلسی کی، اس نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے رشتہ بھی لے کر دینے والے ابو بکر و عمر. زیرہ بیچی حضرت عثمان کو 400 دینار دیے، 38 دینار ان میں سے اللہ کے نبی نے لے کر ابو بکر اور عمر کو دیے، جاؤ فاطمہ کے لیے گھر کا سامان خرید لاؤ. سامان خرید کے لائے. پھر مجلسی کہتا ہے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا علی جا جس سے تجھے محبت ہے اس کو بلا کر لے آ. علی تمام انصار و مہاجرین کو مسجد نبوی میں لے آئے. کہا یا رسول اللہ مجھے ان سب سے محبت ہے. آپ نے ان سب کو گواہ بنا کے کہا میں فاطمہ کو علی کے نکاح میں دیتا ہوں. جہاں اتنی دوستیاں تھی، اتنی قرابتیں تھی، انہوں نے چلو بقول آپ کے انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا، تو آپ کو کیا پرابلم اور تکلیف ہے؟ وارث تو کہتے ہیں وہ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہوتا، ہم بھی وہی کرتے جس طریقہ اکبر نے کیا تھا. اور جن کا وراثت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور یہودیت زدہ اور عبداللہ ابن سبا کی ذریت اور نسل، وہ لمبی زبانیں کھول کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کے اوپر اعتراض کرے. وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ تو اہل بیت کی بھی توہین کرتے ہیں. کبھی کوئی ذاکر بات کرے اس سے پوچھو صدیق اکبر کی عدالت میں بقول آپ کے جس وقت بی بی فاطمہ تو زہرا گئی تو واپس آ کر مولا علی کو کیا خطاب کیا بی بی نے؟ وہ خطاب کوئی ذاکر آپ کو نہیں بتائے گا. اس کو مجلسی نے بھی ذکر کیا ہوا ہے اور بھی بڑی بڑی کتابوں میں ہے. اس سے حضرت علی کی بھی توہین نکلتی ہے. تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے دے جواب دینا ہے تو شارٹ ہی کرتا ہوں کیونکہ بزرگ آگے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بھی بہت ٹائم لینے والی بات ہے. عورت کو جنازے کو کندھا دینا ٹھیک ہے، بالکل دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے جب بیٹی فوت ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو قبر میں اتارا وہ ابو طلحہ انصاری تھے. وہ تو محرم نہیں تھے ان کے. جب مسلمان عورت بھی فوت ہو جائے تو مسلمان مرد جب قبر میں اتار سکتا ہے تو جنازے کو کندھا تو اس نے چارپائی کے پائے ہی پکڑنی، وہاں تو کفن پکڑ کے اتار رہا ہے. ہوائی چیزیں گھروں سے چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کیا؟
بعض دفعہ ہوتا ہے جنات بھی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھا کریں۔ دیگر جو اذکار ہیں، وظائف ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، نمازیں پڑھ کر ان کے بعد والے اذکار کریں، رات سونے کے اذکار کریں، صبح اٹھنے کے اذکار کریں، صبح و شام کے اذکار کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، انشاءاللہ بچت ہو جائے گی۔ رخصتی سے 3 سال پہلے نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ رخصتی سین سے نہیں، سواد کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ کیوں جی حضرت؟ بہرحال ایک مشورہ یہ دیتا ہوں کہ رشتہ کر کے نا تو دیر نہ کریں، جس طرح کے حالات ہیں آج کل کے۔ شرعاً اگرچہ مسئلہ نہیں، جب مناسب وہ رخصت کر دیں، لیکن زیادہ دیر لمبی جو ہے نا یہ منگنی والی صورت نہیں رکھنی چاہیے۔ اس میں آج کل بڑی مصیبتیں ہیں، یہ موبائل جو گھروں میں آ گئے ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ فسادات کھڑے کر دیتے ہیں۔ کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی جائز ہے؟ یہ مسئلہ علماء اہل حدیث میں اختلافی ہے بھائیو۔ ایک بات یاد رکھو، جہاں اہل الحدیث علماء میں دلائل کے سمجھنے میں اختلاف ہونا، تو یہ جو سینہ ہے نا یہ تھوڑا سا کھلا رکھا کرو۔ میں اگرچہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا، میرا موقف اور ہے، لیکن میں دوسرے حدیث علماء کی بھی قدر کرتا ہوں، وہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو اس لیے ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے نا کچھ لوگ جن کا علم تھوڑا ہوتا ہے ان کا سینہ بھی اتنا سا ہوتا ہے، جتنا تنگ سینہ علم ہے نا چھوٹا سا، اتنا ہی اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور اس میں برداشت کا مادہ نہیں ہے دوسرے کا۔ اور مفتیوں سے جان بوجھ کے مسئلہ وہ پوچھیں گے، جیسے 2 حدیث بیٹھے ہو نا تو ایک کے حق میں ہو تو دوسرے کو وہ کہ جی مفتی صاحب نے کہا ہے آپ نے غلط کیا ہے۔ تو میں تو الحمدللہ پورے ملک میں بھگتتا ہوں، مجھے سب عوام کے حالات کا بھی پتہ ہے، اور میں کبھی اہل حدیث عالم اور قاری کے خلاف کوئی ثابت بھی ہو چیز میں فتویٰ نہیں دیتا۔ ایک دفعہ میرے پاس جی حضرت مولانا شریف صاحب الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو کروڑہ رحمتوں سے بھرے، ان کے مخالفت وہاں ہوئی مقامی سطح پر، تو ان کی تقریروں سے ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے جملے نکال کے نا کیسٹ بنا کر ایک بندہ لیا، حضرت یہ سنے اور اس کے بارے میں فتویٰ دیں۔ میں نے لگائی کیسٹ، حضرت کی آواز ہی میں نے ادھر ہی بند کر دی۔ میں نے کہا مول صاحب یہ بھائی جان واپس لے جاؤ، آپ کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی عالم کے بارے میں میری زبان یا میرے قلم سے کوئی فتویٰ نکلے ایسا ممکن ہی نہیں انشاءاللہ۔ مجھے اللہ توفیق ہی نہ دے کہ میں ایسی بات کروں۔ تو بھائی یہ مسئلہ اختلافی ہے، علماء الحدیث کا ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو دوسرے علماء ہیں وہ عام احادیث سے فرض کے بعد قبولیت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دعا مانگ لیتے ہیں۔ تو ہمارا اختلاف ضرور ہے ان سے، لیکن برداشت کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں اتنی مخالفت کیوں پائی جاتی ہے؟ ہمارے نبی نے اپنی میٹھی زبان کافروں کو گرویدہ کیا اور مسلمان کی۔ ایک ہے کسی کو گرویدہ کر لینا، اچھی زبان درس میں نصیحت میں استعمال، ایک ہے مسئلے میں اختلاف ہونا۔ اختلاف کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ اختلاف ہوتا ہے جو صریح نصوص کے واضح آیت اور حدیث کے مقابلے میں ہو، وہ اختلاف مذمت والا ہے، وہ برداشت نہیں ہے۔ ایک وہ اختلاف ہے جو نص کو سمجھنے میں ہے، کہ ایک عالم اس آیت کا یہ معنی سمجھا اور دوسرے نے یہ سمجھا اور صریح مخالفت نہیں ہے، یہ قابل برداشت ہوتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کے گروہ کو کہا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ وہ صحابہ نکلے، راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں پڑھنی، کیونکہ نبی پاک نے کہا بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی۔ جنہوں نے کہا پڑھ لو، انہوں نے کہا نبی پاک کی بات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز ہی نہیں پڑھنی، مطلب یہ تھا اتنے جلدی جاؤ قصر کا وقت وہاں ہو۔ ایک گروہ نے راستے میں نماز پڑھ لی، دوسرے وہاں جا کر پڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ آپ نے کسی کی بھی مذمت نہیں کی، دونوں کی تحسین کی ہے۔ تو بات سمجھنے میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، تو جو نص کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی سے اختلاف کیا جائے وہ قابل مذمت ہے، وہ مسلمانوں میں ہو یا کہیں اور ہو۔ یہودیوں کا اختلاف اللہ نے بیان کیا، من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، بغیم بینہم، اس کی وجہ بتائی، آپس میں ضد اور عناد کی وجہ سے۔ جو ضد اور ہٹ درمی میں آ کر ایک دوسرے کو مولوی چوٹیں لگاتے ہیں نا، آج بھی میں نے کوئی سنی، میں نے جواب تو نہیں دینا، لیکن یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ میں اپنے بھائی جو سٹیج پر بیٹھے ہیں سب سے کہتا ہوں، سٹیج علماء کی شان کے آئینہ دار ہوتا ہے۔ کسی عالم کو رد کسی کا کرنا ہے باطل کا، وہ تو کھل کے کریں آپ، لیکن اپنے ہی بھائیوں کو لگا لگا کے اشاروں کے نام میں باتیں کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ وگرنہ ہم دوسروں کی غلطیاں نکالنا شروع کریں نا تو غلطیاں بہت ہیں۔
میں نے یہاں بھی کئی غلطیاں نوٹ کی، لیکن میں نے سٹیج پہ کہنے والا ہی، میں تنہائی میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ غلطی کی اپنی تقریر میں، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ آپ سب خود، آپ عوام بھی کئی دفعہ یہ باتیں کرواتی ہے، چٹ دے دیں گے مولوی صاحب فلانے کے متعلق کچھ کہہ دیں، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ آپ کا طریقہ ٹھیک ہوگا، نہ ان علماء اور خطباء کا طریقہ ٹھیک ہے۔ آپ اختلاف رکھیں اپنے بھائی سے، اس سے ڈائریکٹ بات کریں نا، یا تو وہ زندہ نہیں ہے، موجود ہے، اس سے ملے جا کر، بھائی میرے تم نے یہ غلط رویہ اپنایا، شرعی طور پر یہ ہے، پھر تو بات ہوئی نا۔ لیکن سٹیجوں پر آ کر اشاروں کے راہ میں باتیں لگاتے جانا اور خود اس سے بڑی غلطیاں کرنا، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ذرا احتیاط کیا کرو۔ میں اپنے علماء کو بالخصوص دوبارہ پھر عرض کروں گا، جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی، اور جو نہیں تو یہ ویڈیو بن رہی ہے، اس وساطت سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے سٹیج کے آداب کا خیال کرو۔ آپ کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ آپ منبر رسول پر بیٹھ کر پھر آیات اور حدیث پڑھتے ہوئے پھر اشارے کنائے میں اپنے ہی بھائیوں کو چوٹیں لگائیں، قطعاً طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہماری نہیں اصلاح ہوگی تو پھر قوم کی اصلاح کیا ہونی ہے؟ پہلے خطیب اور عالم کی اصلاح ضروری ہے، اس کو منبر کے اوپر کھڑے ہونے سے پہلے اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ دلائل کی میرے بھائی بات کر رہے ہیں، پیچھے مواد بھی ہونا چاہیے، مواد ہونا چاہیے، اس کو یاد کر کے بھی آنا چاہیے۔ آیتیں حدیثیں پڑھتے وقت اعراب کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی مواد ہی ہو، مواد بیان کرنا بھی آنا چاہیے۔ بہرحال اللہ ہماری اصلاح کرے، سب سے پہلے علماء جو ہم میں، ہماری اللہ اصلاح کرے، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ پہلے تو سنا تھا کہ عورتوں کا خطبہ دینا جائز نہیں ہے، کہ عورتوں کو اکٹھا کر کے وقت مقرر کر کے دعوت دے کر درس تبلیغ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عورتوں نے کہا کہ سارا علم مردی سیکھ رہے ہیں، کوئی ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عورتوں کے لیے جمعرات کا وقت ان کو دے دیا کہ جمعرات والے دن آپ کے لیے جو ہے نا وہ پروگرام ہوگا۔ ایسے ہی امام بخاری نے ایک اور باب باندھا، کیا علم والے لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنا جائز ہے؟ اس پر بھی ایسی حدیث دلیل پیش کی، تو وقت مقرر کر سکتے ہیں۔ اور سورہ توبہ میں پڑھو، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں دونوں کا وصف قرآن نے بیان کیا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وصف مردوں کا بیان کیا ہے، قرآن نے وہی عورتوں کا بھی بیان کیا ہے۔ جس دلیل سے مرد تقریر کر سکتا ہے اسی دلیل سے عورت کا باز بھی آئے گا، لیکن عورت کے لیے کچھ آداب ہے۔ اس نے اگر سفر کرنا ہے، محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی، اور وہ پھر اپنی زبان کا جو لہجہ ہے اس کا سنجیدہ ہو۔ اگر مرد سننے والے ہیں تو اس کی ایسی لوچدار آواز نہ ہو کہ باہر کھڑا جو بندہ ہے جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ کوئی اور رس لگا کر بیٹھ جائے۔ لہجہ سنجیدہ، متانت۔ ہم کیا کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی بڑی فقیہہ امت تھیں، صحابہ جو بڑے بڑے مسئلے اختلافی ہو جاتے تھے ان کے پاس حل کروانے کے لیے ام المومنین کے پاس آتے تھے۔ مسلم میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ ایسے ہی یہ صحیح بخاری بڑی خواتین نے محدثین کو پڑھائی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کا نام سنتے ہیں نا، کتنا بڑا نام ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، شارح بخاری۔ انہوں نے پوری بخاری ایک عورت کریمہ بنت احمد المروزیہ سے پڑھی ہے۔ رجال کی آپ کتابیں پڑھیں، جب مردوں کا تذکرہ ہے آخر میں پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے جو نا عورتوں کے متعلق کتنی محدثات کا ذکر ہے، تو وہ پڑھاتی ہیں تو محدثات ہیں۔ اگر عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائیں پھر تہجد کے وقت اٹھیں تو عشاء کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ فرض یا سنتے؟ نماز آپ نے پوری پڑھنی ہے، جو سنتے آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، آپ بھی نہ چھوڑا کریں۔ جو کبھی پڑھی کبھی ترکی وہ رہ بھی جند مسئلہ نہیں۔ من نام عن الصلاۃ ونسیہ فلیصلی اذا اصبح وذکرہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، جو بندہ نماز پڑھنے سے سو جائے یا بھول جائے، جب صبح اٹھے اسی وقت پڑھ لے، یا جب بھی یاد آ جائے اسی وقت پڑھے۔ جب حضرت علی کو پتا تھا کہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا حق ہے، پھر علی نے آگ کا عذاب کیوں دیا؟ حضرت علی پہلے سمجھتے تھے کہ آگ کا عذاب جائز ہے، اگر ان کو پتا ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن عباس نے اختلاف کیا ان سے
ابن عباس نے فرمایا علی اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا میں آگ کا عذاب نہ دیتا، پہلے اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی، بعد میں روک دیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا من بدل دینا فاقتلوہ، جو دین چینج کرے اس کو قتل کر دو۔ وہ جواب تو اسی جگہ بخاری میں موجود ہے۔ اگر حضرت علی کو پتہ ہوتا تو ابن عباس ان سے مخالفت نہ اس مسئلے میں کرے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے پہلے اجازت دی تھی، بعد میں روک دیا تھا۔ تو اس لیے حضرت علی کے علم میں یہ بات نہیں تھی، بعد میں بات ان کے علم میں آئی ہے۔ کیا امامت کا رتبہ نبوت سے افضل ہے؟ بالکل نہیں۔ اب کہتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ نے کیوں کہا انی جاعلک للناس اماما؟ ایک خالی امامت ہے، ایک خالی امامت ہے نماز کی، ایک امامت ہے کسی فن کی، ایک امامت ہے حکومت، اور ایک ہے امامت مع النبوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت دی نا وہ نبوت والی امامت ہے، جو جن کی نسل سے آگے اللہ نے ایسا نبیوں کا پیشوا بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے انہی کی نسل سے آئے۔ یہاں میرا ایک مسئلہ اور بتا دوں، شیعہ کی کتاب ہے شیخ مفید کی الاختصاص، اس نے باغ فدق کا قصہ ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، ایک مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بندہ صفی، نادان اور بے وقوف ہوتا ہے وہ متقی کا امام نہیں بن سکتا۔ جو صفی، نادان اور بے وقوف ہوتا ہے وہ متقی کا امام متقی ہی بنتا ہے۔ تو علی کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ ابوبکر صدیق کے پیچھے، احتجاج تبرسی میں موجود ہے، ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو صفی آدمی جو ہے اس کا متقی امام نہیں ہوتا، متقی کا امام متقی ہوتا ہے، یہ شیعہ نے اصول میں لکھا ہے بات۔ تو اس کا مطلب ہے صدیق جب حضرت علی متقی تھے تو ان کے جو امام تھے وہ بھی متقی تھے۔ اسی لیے امام زید نے کہا، یہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا سنجزی اللہ الشاکرین، سیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ضرور جزا دے گا۔ تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق امام الشاکرین، یہ امام خطیب یہ نا تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ امام زید کے حالات میں ہے، تو وہ شاکرین کے امام تھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ امامت جو ہے وہ نبوت سے اعلیٰ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم نبیوں کے بھی امام تھے اور ان کی نسل سے امام نبی در نبی آئے، اس لیے ان کو نبیوں کا پیشوا قرار دی۔ یہ وہ امامت نہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ان کا امام کی پیدائش کا بھی سلسلہ علیحدہ ہے، کوئی وقت مجھے کبھی دیں گے تو میں عرض کروں گا۔ وہ عام جیسے بندے پیدا ہوتے ہیں نا، ان کا امام ایسے نہیں پیدا ہوتا۔ بس کریں، یہ کیا ہے؟ ہاں سبحان اللہ یار، اے نام آئندہ یہ نہیں حرکت کرنے، آج میں لے لے، آئندہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟